أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو جسے چاہے بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو، مطلب کہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ عام طور پہ دو طرح کے خیالات کی ایک قسم تو یہ ہے کہ بطور وسوسہ کے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ بحیثیت پختہ ارادے اور عزم کے۔ جہاں تک مسئلہ وسوسوں کا ہے تو وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن انسان جو وسوسے ذہن میں اور دل میں آتے ہیں ان کو برا نہیں سمجھتا اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، تو ایسے وسوسے کو اصطلاح میں حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں۔ ایسے وسوسے اور اس حدیث نفس سے کسی طرح کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے، اور جب تک کہ ان وسوسے انہیں عمل میں نہ لائیں یا انہیں اپنی بات میں اور کلام میں نہ لائیں، اس وقت تک اس پہ مواخذہ اور گرفت نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے اس طرح کے وسوسے اس آیت کریمہ میں داخل نہیں ہے۔ اس کے سوا وہ خیالات جو انسان اپنے دل میں لگا دیتا ہے اور ان کے مطابق کام کرنے کا، عمل کرنے کا قصد و ارادہ ہوتا ہے،
ان پر گرفت ہوگی، اور اسی کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے کہ اپنے دلوں میں جو چیز موجود ہو اس کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس میں گرفت فرمائے گا، حساب دے گا، محاسبہ ہوگا۔ مشہور محدث ہیں علامہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے اصطلاح میں حاجس کہتے ہیں، اور یہ آنے جانے والا ہوتا ہے، خیال آیا اور نکل گیا۔ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پہ معاف تھا، اور یہ ہمارے لیے بھی ناقابل گرفت ہے، معافی ہے۔ لیکن جو دل میں رک جائے اور باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پہ معاف نہ تھا۔ یعنی اگر اس برے خیالات کے ساتھ جو دل میں آ رہے ہیں انسان مزے لیتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، فرحت اور خوشی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں۔ اس پر بھی گرفت نہیں ہے۔ اور اگر ساتھ ہی گزرنے کا ارادہ ہو جائے، پختہ عزم ہے، تو اس پہ گرفت ہوتی ہے۔ دیکھیے، کفر ہو کہ شرک ہو کہ گناہ کے پختہ عزم کا پختہ عزم ہو، اس کے احکام الگ ہیں، اور کفر کا عزم کرنا کفر ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے اپنی عمر میں لمبی عمر ہے، 100 سال بعد بھی کفر کرنے کا ارادہ کیا، یا اعوذ باللہ کوئی کہتا ہے کہ میں 100 سال کے بعد یا اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ کفر کرے گا، تو یہ ارادہ دے کر رہا ہے 100 سال کے بعد کرے گا، لیکن یہ ابھی کام ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ گناہوں کا ہے، تو اگر کسی گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، اور اس پہ جمع رہا، مستقل اس کا ارادہ اور قصد رکھے ہیں، لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو نہیں مل رہے ہیں، اور بدرجہ مجبوری وہ اس کو انجام نہیں کر دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں بیشتر علماء کے نزدیک اس عزم پہ، اس پختہ ارادے پہ گرفت ہوگی۔ اور اس سلسلے میں ماتریدیہ یعنی ابو منصور ماتریدی کا یہی موقف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں گرفت ہوگی۔ اور بطور دلیل وہ یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ بالذین آمنوا
لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں تکلیف دہ دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ جس گناہ کا پختہ ارادہ کرتا ہے، اگر وہ اس پر عمل بھی نہ کرے، جب بھی وہ اسے اس کی سزا ملے گی۔ البتہ اگر کسی انسان نے گناہ کا ارادہ تو کیا، پھر اس پر اسے شرمندگی ہوئی اور توبہ اللہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ یاد رہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، دشمنی واضح ہے، عدو۔ تو انسان کے قلب میں شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل میں ڈالے جانے والے وسوسے اس قدر حساس اور خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے اعظم باللہ، شیطان کبھی اللہ تعالی کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی ایمانیات کے سلسلے میں، کبھی عبادات کے متعلق، کبھی طہارت و پاکیزگی اور معاملات کے بارے میں، کبھی طلاق اور طلاق کے متعلقات کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے ابن معاذ رازی کہتے ہیں کہ شیطان تو فارغ ہے، اور انسان جو ہے وہ مصروف و مصروف رہنا چاہیے۔ جب شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم شیطان کو نہیں دیکھتے، اور تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو، لیکن شیطان تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے غافل نہیں ہوتا، نہیں بولتا، بلکہ تمہارا نفس خود تمہارا دشمن اور مخالف ہے، اور وہ نفس در حقیقت شیطان کا معاون و مددگار ہے۔ اس لیے شیطان اور شیطان کے معاونوں سے جنگ کرنا اور ان کو مغلوب کرنا انتہائی اہم فریضہ ہے، ورنہ پھر فتنہ و فساد اور اس کی ہلاکت و بربادی سے اس کے جال اور پھندے میں پھنسنے سے بچنا بڑا دشوار ہے۔ اس لیے شیطان سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور شیطان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت کریمہ کے تحت بہت سے احکام ہیں۔ اس کی وضاحت ملا جیون علیہ الرحمہ اپنے خاص انداز میں فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ
آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، ان سب کا مالک ہے، اسی کی ملکیت میں ہے۔ تو اگر تم اپنے دل میں کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جو کچھ ان کے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، ان سب پہ ان کا محاسبہ اور ان کی گرفت ہوگی۔ تو ایسی صورت میں صحابہ گھبرا ہوگی، اور گھبرا کر انہوں نے عرض کیا کہ جو کچھ ہمارے دل میں آئے، جو وسوسے آئے، اس پہ گرفت ہوگی تو بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو گویا بتا دیا گیا کہ مواخذہ اور گرفت جو ہے وہ اس وقت ہے جب کہ عزم کریں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت اس آیت کے لیے ناسخ ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ دل کا جو عمل ہے اور نفس کا جو عزم ہے، لیکن کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں، یہ کہنا کہ نفس ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نفس جو ہے، نفس کا تعلق احکام سے ہوتا ہے، اور یہ احکام ہے یہ جو خبر ہے، خبر آیت کا جو اسلوب ہے وہ خبر کی قبیل سے ہے، عمل کی قبیل سے نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی کہ جو نص طاری ہوتا ہے وہ احکام پہ طاری ہوتا ہے، اخبار پہ طاری نہیں ہوتا۔ اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس آیت کا مصداق اسے قرار دیا جائے جو جس کا نفس مکمل ارادہ کر لے اور جن گناہوں کا پختہ عزم کر لے، یا یہ کہ اس کا محمل جو ہے وہ کفر کو قرار دیا جائے، چونکہ کفر کا اگر بھی پختہ ارادہ کرتا ہے تو فوری طور پہ اس کا مواخذہ ہوگا، اور اسی پہ انسان کی گرفت ہوتی ہے۔ لیکن جو محض وسوسے انسان کے دل میں، جسے ہم اسے نفس کہتے ہیں یا وسوسے کہتے ہیں، وہ قابل گرفت نہیں ہوتے، آئے اور گئے اور ذہن سے نکل گئے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ کفر کا پختہ ارادہ کر لینا، یعنی فیاضم باللہ وہ کہتا ہے آئندہ زمانے میں کسی کو کرے گا تو وہ ابھی کافر ہو گیا۔ اور اگر گناہ کا خیال آیا لیکن پختہ ارادہ نہیں ہے، یا یہ کہ گناہ کا پختہ ارادہ کیا لیکن ارادے کے بعد شرمندگی کا شکار ہوا اور اللہ کی جناب میں توبہ فکر کیا، تو وہ بھی معاف ہے۔ البتہ جب گناہ کا اس نے ارادہ کیا اور اس ارادے پہ قائم دائم ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے اس نہیں کر پا رہا ہے، اسے موقع نہیں مل پا رہا ہے کہ اس گناہ کو انجام دے، تو ایسی صورت میں اس کو سزا
نہیں ملنی چاہیے۔ اور اگر اعظم باللہ کوئی شخص بدکاری کا، زنا کا پختہ ارادہ کرتا ہے، تو پختہ ارادہ کرنے والے پہ ظاہر ہے کہ زنا کی سزا جو ہے جاری نہیں ہوگی، لیکن وہ اس گناہ کے اور بدکاری کے اس پختہ ارادے پہ اس کی گرفت ہوگی یا نہیں، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایسی صورت میں گرفت نہیں ہوگی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عفا عن امتی ما حدثت به انفسهم ما لم تعمل لو تتکلم، کہ میری امت سے معاف کیے گئے جب تک کہ پختہ ارادہ نہ کر لے، یا اس کے مطابق عمل نہ کر لے، یا اس کا چرچا نہ شروع کر دی، تو اس وقت تک گرفت نہیں ہوگی۔ جمہور محدثین، جمہور مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ حدیث کا تعلق وسوسے اور خیال سے ہے، عزم سے نہیں ہے، چونکہ اگر کوئی شخص پختہ ارادہ کر لیتا ہے کسی گناہ کا تو اس پہ گرفت ہوگی۔ اور ابو منصور ماتوریدی اور شمس الائمہ الوالد، یہ دونوں حضرات اسی کے قائل ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ان الذین تحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ جو لوگ، آیت کی تفسیر کی گئی اس سلسلے میں سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے منقول ہے کہ انسان جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ اس ارادے اور اس غم پہ جو دنیا میں غم اور جو ہے اس کا اسے طاری ہوتا ہے وہی سزا ہے۔ اور یہ گفتگو المدارک میں نقل کی گئی۔ تو اس سلسلے میں امام زاہد نے بہت ساری آیتیں اور ڈھیر ساری احادیث دونوں موقف کی طرف سے پیش کی ہیں، اور ایک دوسرے کی باقاعدہ طور پہ مرادات کو بیان کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہیں فَلْيُطَالِعْ سَمَّا، تو مطالعہ فرما لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ حاصل تم باللہ، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حساب برحق ہے، حشر برحق ہے، اور اس سلسلے میں جو فرقے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ ان پہ ان کے خلاف یہ دلیل ہے۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کریمہ کی احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس کی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ ہے آمن الرسول، یہ آخری سورہ تک، اور یہ دونوں آیتیں لمبی ہیں۔ ان آیتوں کی فضیلتیں اور ان کی خصوصیات بہت عمدہ ہیں۔ ان میں سے آیت کے کچھ حصے کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا یہ فرمان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ تو دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اس سلسلے میں کچھ باتیں تو ابھی آپ جان چکے۔ مقصد یہ کہ یہاں پہ اہل سنت والجماعت نے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیزوں کا مکلف نہیں فرماتا جس چیز کو انسان کے اندر کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اور یہ مشہور بات ہے، مسئلہ ہے، متکلمین کے درمیان اہل کلام اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور قرآن میں اس مضمون کی آیت کئی مرتبہ لائی گئی ہے۔ اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ امکانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے یہ ممکن ہے یا نہیں، یعنی ایسی چیز کا مکلف کرنا جس کو انسان کر نہ سکتا ہو، یہ مکلف کرنا عقلی طور پہ یہ ممکن ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ عقلی طور پہ تو ممکن ہے، اور اسی کے قائل اشعری ہیں، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، عقلی اعتبار سے بھی ایسی چیز کا مکلف کرنا جسے انسان نہ کر سکے ممکن نہیں ہے، اور یہ رائے معتزلہ کی ہے۔ اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر عقلی اعتبار سے ممکن ہوتا تو پھر اس کا واقع ہونا یہ محال لازم آئے گا، اور جب اس کا واقع ہونا محال لازم آئے گا تو اعظم باللہ اللہ پہ کذب لازم آئے گا۔ لیکن ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے، ممکن ہونا بحیثیت ممکن ہونے کے عقلی اعتبار سے یہ ایک الگ چیز ہے، اور محال ہونا، ممتنع ہونا، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خبر دی ہے، اس اعتبار سے محال کا استلزام نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کافروں کے متعلق اللہ کو علم تھا، جیسے کہ ابو لہب ہے، کہ وہ کافر ہی رہے گا، وہ ایمان نہیں لائے گا، اور اس کے بعد اس کو مکلف قرار دینا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں اس آیت سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ دو چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، ان کو اکٹھے لازم کر دینا، اور جسم کے پیدا کرنے کا مکلف کرنا، یا پرندے کو مکلف کرنا، اور اس اعتبار سے یا انسان کو اڑنے پہ مکلف کرنا، جسم تکلیف الطیران انسان کو اڑنے پہ مکلف کرنا۔ اسی طرح انسان کو نماز میں بیماری کے وقت قیام کا مکلف کرنا، ایسے ہی پانی موجود نہ ہو وضو سے مکلف کرنا، اس طرح کی مثالیں۔ تو کہتے ہیں ان چیزوں کا تذکرہ علم کلام میں پورے طور پہ کیا گیا ہے، اور اہل اصول نے بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں کہ جو احکام معمول بہی کون ہے، اس وقت معمول بہی ہوتا ہے جب کہ اس چیز کو کرنے کی طاقت اور وسعت انسان کے اندر موجود ہو اور وہ کر سکتا ہو۔ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوت اور قدرت عطا فرمائی ہے، اسی لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها۔ تو جس چیز کی قدرت موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انسان کو مکلف نہیں قرار دیتا ہے، اور یہی جمہور علماء کی رائے ہے۔ اور اس سلسلے میں صاحب کشاف نے کہا کہ وسعت کسے کہتے ہیں، یعنی جو انسان آسانی سے جو کام کر سکے اور وہ اس کے لیے دشواری کا ذریعہ نہ ہو، تو لا یکلفها
इल्ला मा तयस्सर अलैह, अल्लाह ताला उन्हीं चीजों को लाजिम करार देता है जिसका जो है आसान हो करना, उसका उसके बस में हो, उसकी गुंजाइश में हो। और इंसान की गुंजाइश में मसला यह है कि वो इंसान की गुंजाइश में ये मौजूद है कि वो 5 वक्त से ज्यादा नमाज पढ़े और 1 महीने से ज्यादा रोजे रखे और एक बार से ज्यादा हज फर्ज समझ के करे। ये इंसान की गुंजाइश है। और अल्लाह का फरमान कि लहा मा कसरत वाली मकतसबत, यानी इंसान जो कुछ करता है अपने नफा के लिए, भलाई करता है, या वो इंसान अपने नुकसान के लिए जो करता है, वो बुराई करता है, तो खैर के साथ कस्ब का लफ्ज लाया गया और शर के साथ इक्तिसाब का लफ्ज लाया गया। जाहिर है कि इफ्तिआल में इसरा है, जल्दी करना है, और नफ्स जो है शर की तरफ भागता है और अपने इख्तियार से उसको अंजाम देता है। इसके बरखिलाफ जहाँ तक खैर का मसला है, तो खैर की अंजाम दही जो इंसान से सादिर होती है, वो इरादे से सादिर होती है, कभी नफ्स पे नागवार गुजरता है। इसीलिए आपके साहिब तौज़ीह ने मा लहा व मा अलैहा की, यहाँ पे जो मा लहा व मा अलैहा, लहा और अलैहा के लताइफ बयान किए हैं और इस पे लंबा कलाम किया है। और अल्लाह ने फरमाया रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना व अख्ताना, ये बंदों की तरफ से दुआ है कि अल्लाह निस्यान और खता पे हमारी गिरफ्त न फरमाइए। साहिब मदारिक कहते हैं इससे पता चलता है कि निस्यान और खता पे भी गिरफ्त मुमकिन है, और इस सिलसिले में मुतज़िला का इख्तिलाफ है। और कहते हैं कि अगर मुआखजा मुमकिन ना होता तो फिर उससे सवाल और दुआ क्यों की जाती। और कहते हैं कि खता और निस्यान, खता की तारीफ और निस्यान की तारीफ, और इन दोनों के अहकाम उसूली किताबों में रख की मौजूद है, तफसीलात बयान की गई हैं। और इस एतबार से अब बताते हैं कि सूरह बकरा के अंदर जिन आयतों को हमने देखा वो आयत अहकाम हैं, उनको हमने मुंतखब करके उनकी तफासिर हमने बयान कर दी। अब सूरह बकरा के बाद सूरह आल इमरान का आगाज होगा। बाकी तफसीलात उसमें अब सूरह बकरा के यहाँ गोया मुंतखब आयात, आयात अहकाम मुकम्मल होती हैं।